بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کے فیس بک لائیو اسٹریم پر آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ راول پنڈی سے منزہ ریاض صاحبہ کا سوال کہ میرے بیٹے کا نام راحم ہے، کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا کیا نام، آپ کے شوہر کا کیا نام، پہلے بچوں کے کیا نام، میرا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کے حساب سے نام تجویز کرتا ہوں، لیکن بہرحال آپ نے اگر صرف مانن پوچھا ہے تو راحم نام رکھنے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھ سکتی ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ ختم دلوانے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں یہ لفظ رائج ہے، ختم دلوانا۔ ختم دلوانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایصال ثواب کرنا، یا اللہ کی راہ میں لوگوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرنا، اس کو ہمارے ہاں عرف میں ختم دلوانا کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کلام اللہ پڑھا جائے، نعت شریف پڑھی جائے، اگر محفل کی ہے، نئی محفل کی ہے تو قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں اور کھانا کھلا دیتے ہیں۔ باقی ختم خواجگان پڑھیں تو اس کا پورا ایک کورس ہے، ختم غوثیہ، ختم قادریہ، اس کا ایک کورس ہے۔ یہ دونوں میری کتاب اوراد مشائخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں یاد ہوں تو آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر دعا کر لیں، کھانا کھلا دیں لوگوں کو، تو اس کو ختم کہنا یہ آپ کے ہاں رائج ہے۔ تو اگر کوئی بڑے پیمانے پہ ہے تو پورا ختم غوثیہ، ختم قادریہ یا ختم خواجگان پڑھ لیں، یا قرآن کریم پورا ختم کیا ہے تو جو بھی یہ ہمارے ہاں عرف میں اس کو ختم دلوانا کہتے ہیں۔ اگلا سوال طاہا علی صاحب کا نواب شاہ سے کہ کھلے آسمان کے نیچے عورت کی نماز ادا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بات نہیں ہم نے کی ہے کہ نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہیں۔ عورت کو کوئی دیکھے نہیں، غیر محرم جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ اس کی عزت کے لیے ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو شان ملی ہے اس کے لیے ہے۔ یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جو اس کو کہا جائے کہ کوئی جبر ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہے، تاکہ کوئی نگاہ اس کی طرف غیر محرم کی نہ آئے۔ تو آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں، یہ کوئی جبری پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے بھی اور اس کی عزت کے لیے بھی۔ اگلا سوال حارث عبد القدیر صاحب کا، کیا والد کا حج اولاد کے لیے کافی ہے؟ جو حج جس کی طرف سے کیا جاتا ہے
جس پر حج فرض ہے اس نے اپنا حج کرنا ہے، لیکن ایک شخص کا حج آپ اس کا ثواب جس کو چاہیں بخشے، لیکن وہ حج ایک شخص کی طرف سے ادا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ نے ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کی۔ ہمارے لیے قانون یہ ہے کہ ایک شخص کی طرف سے عمرہ، ایک شخص کی طرف سے حج، ہاں اس کا ثواب آپ سارے گھر کو بخشیں، لیکن جس پر حج فرض ہے، باپ پر حج فرض ہے تو اس نے اپنا فرض حج ادا کیا ہے، اس کے بعد وہ حج کر رہا ہے نفلی، تو وہ الگ الگ افراد کی طرف سے یا حج بدل ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یونان سے حافظ احسن رشید صاحب کا پوچھتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ پڑھا جس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کی، مگر دکھ بھی اتنا بڑا دیا جو پہلے کسی نے کبھی نہیں دیا تھا۔ یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم سے بہتر جاننے والے اور مسائل کے بارے میں بہتر آگہی رکھنے والے تھے، تو حتی الامکان ہمیں اس مسئلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جی، ہم لوگ ضروریات دین، بنیادی باتیں جو ہمارے حوالے سے ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے۔ جو ضروریات دین اور قطعیات میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم پتہ نہیں کیوں الجھتے رہتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، بہت محبت رکھتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے ایمان کے بارے میں مختلف لوگوں کا موقف ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی، کیونکہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ ضروریات دین میں سے بھی نہیں ہے۔ کیا میں واقعی مومن ہوں؟ میں پابندی کر رہا ہوں اصول دین کی، ضروریات دین کا خیال رکھ رہا ہوں؟ مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے تم مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھے ان سوالوں کی فکر ہے جو اللہ نے مجھ سے کرنے ہیں۔ تو ہم اپنے ان چیزوں کی فکر کریں، ان کے بارے میں خاموش رہنا اسی میں عافیت ہے۔ تین موقف ہیں، کچھ لوگ ان کا ایمان مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور کچھ خاموش رہتے ہیں۔ تو خاموش رہنا عافیت ہے، اسی میں بہتری ہے، نہ اس پر بحث کرنی ہے۔ جو مانتے ہیں ان پر اعتراض نہیں، جو نہیں مانتے ان پر اصرار نہیں، اور بہتری یہ ہے کہ خاموش رہا جائے، ان کی بے ادبی نہ کی جائے، بس یہ خیال رکھا جائے۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا کہ ایک شخص نے روزے میں اسٹیم لے لی، لیکن جب اسے سمجھایا گیا تو اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کفارہ ہوگا یا قضا؟ بھولے سے لی، روزہ یاد تھا کیا اسٹیم لیتے ہوئے، یا ویسے یاد تھا اور لے لی؟ تو کس لیے لی اسٹیم اور اس کے کیا اثرات ہوئے؟ بہرحال اس صورت میں قضا ہوگی۔ اگلا سوال طاہر شیخ صاحب کا، کیا خواتین کندھوں کے نیچے تک بال کٹوا سکتی ہیں؟ 9 سال کے بعد عورت کی، بچی کی عمر 9 سال ہو جائے تو بلا ضرورت اس کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ کوئی بیماری ہو گئی یا شوہر ظالم ہے، وہ اس کے بغیر راضی نہیں ہے، اس کو پتہ ہو، بلا ضرورت عورت کو بال نہیں کٹوانے چاہیے۔ اور مردوں کی سی وضع بنانے پر تو لعنت کا ذکر ہے۔ جو مردوں کے اسٹائل کے بال رکھ لیتی ہیں، بوائے کٹ بنا لیتی ہیں، ان پر تو لعنت کا بیان ہے، لیکن عورت کو بلا ضرورت بال نہیں کٹوانے چاہیے۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا، اگر آیت سجدہ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا تو ایک سجدہ کرنا ہوگا یا 2؟ ایک ہی نشست میں مثلاً ایک طالب علم ہے، قرآن یاد کر رہا ہے،
وہ ایک ہی نشست میں بار بار وہی آیت پڑھ رہا ہے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن وقفہ کر لیا، آگے پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ رہا ہے تو پھر ہر بار کا سجدہ ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی اور کسی نے وہ تلاوت وضو خانے میں سنی تو کیا اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ اگر اس نے سن لی ہے تو اس کو کرنا ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال ڈیرہ بگٹی سے فاروق احمد صاحب نے کیا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے؟ اگر اس خیال سے کہ بھول جاؤں گا یا یاد نہیں رہے گا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال مریم اکرم صاحبہ کا، اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو کیا وہ صرف اپنے چھوٹے بچے کو لے کر عمرے پر جا سکتی ہے؟ عورت کے لیے یہ جو سفر میں محرم کی پابندی ہے، عورت اگر اس کو سمجھے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی بہتری کے لیے ہے۔ اس کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو جو غیر ہیں وہ نہ اس کو چھو سکتے ہیں، پھر کیا کریں گے وہ؟ تو اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کا کوئی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی صورت ہے تو وہ کس عمر کی ہے، کن کے ساتھ جا رہی ہے؟ بغیر محرم کے جائے گی عمرہ ہو جائے گا، گناہ گار ہوگی۔ بغیر محرم کے جائے گی حج ہو جائے گا، گناہ گار ہوگی۔ تو یہ صرف وہاں کے لیے نہیں، ہر سفر کے لیے جہاں درمیان میں رات آتی ہے، ایسا سفر کرتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ محرم کے ساتھ کرے تاکہ اس کی حفاظت بھی ہو، اس کا تقدس بھی برقرار رہے، اور اس کو کوئی اگر ناگہانی صورت پیش آئے تو کوئی اس کا ہو، تو یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو اس پر لازم بھی نہیں ہے، نہ عمرہ نہ حج، کیونکہ اس کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو اس پہ لازم بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جانا چاہتی ہے تو جائے گی، اگر بغیر محرم کے حج عمرہ ہو جائے گا، گناہ گار ہوگی۔ اگلا سوال انڈیا سے شہریار صاحب کا کہ آج کل انڈیا میں کووڈ کی وجہ سے مساجد میں ایمرجنسی وارڈز بنائے گئے ہیں، تو کیا مساجد میں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس ایمرجنسی وارڈز میں کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیل معلوم ہو۔ صرف مریضوں کو وہاں جگہ دی گئی ہے، مریضوں کے لیے وہاں پر کوئی بستر لگا دیے گئے ہیں یا بیڈ، یا ان کو کوئی آکسیجن لگا دی۔ اگر وہاں پر کوئی پاکی اور پلیدی کا خیال نہیں کیا جا رہا وہ غلط ہوگا، لیکن مسجد میں اگر ان کو کوئی سہولت دی گئی ہے مریضوں کو صرف، اور اس میں پاکیزگی کا خیال رکھا جا رہا ہے مسجد کے تقدس کا، تو پھر منع نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ صلاۃ التوبہ کی نماز کی نیت اور طریقہ ارشاد فرما دیجئے، نیز یہ بھی بتا دیجئے کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں؟ وہ جو مکروہ وقت ہیں ان میں نہ پڑھیں، عصر کے بعد، فجر کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، یا دوپہر میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ باقی وہی نماز جس طرح ہوتی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے، الفاظ کہہ لیں تو بہتر ہے، باقی جس طرح دوسری نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگلا سوال رمشا کائنات صاحبہ کا کہ کیا انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ روز ہی اس طرح کا سوال آ جاتا ہے، اور جواب دیا ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے اور وہ انجیکشن نہیں لیا تو حالت بگڑ جائے گی، بے ہوشی ہو جائے گی یا تکلیف بڑھ جائے گی، تو لائف سیونگ یا وہ اس طرح کا انجیکشن لگانا ہو تو علماء چونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو لگوا لے، لیکن روزے پہ مدد لینے کے لیے کوئی طاقت کا یا دوسرا اس طرح کا انجیکشن یا ڈرپ نہ لگوائے۔ اگلا سوال میمونہ طاہر صاحبہ کا جو فوت ہو جائیں اور ان کی چھپی ہوئی تصویریں موجود ہوں تو کیا ان کو دیکھنے سے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ لگائیں نہیں، آویزہ نہ کریں، رکھی ہوئی ہیں کبھی کبھار دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔
روح کو تکلیف جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کہ آپ غلط کام کریں تو ان پر آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں. باقی یہ کہ تصویر رکھی ہے کبھی کبھار دیکھ لی، اس سے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آویزاں کرنا، اس پہ پھول چڑھانا، یہ بت پرستی کی ایک شکل ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہے. احسن حیدر صاحب کا سوال کہ اگر کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو اور کوئی آلات یا گوگل میپ وغیرہ بھی موجود نہ ہو تو اب کیا حکم ہوگا؟ تحری، جدھر غالب گمان ہو، اندازہ کرے جہاں غالب گمان ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اگلا سوال حیدرآباد دکن سے شبیر اشرفی صاحب کا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سجدے میں جس نے سر پر ضرب لگائی وہ کون شخص تھا؟ سجدے میں تو نہیں لگائی، سجدے کا ذکر تو میں نے نہیں پڑھا. مسجد کے دروازے پر یا محراب میں اس نے ضرب لگائی تھی. نام اس کا عبد الرحمن ابن ملجم یہ نام تھا اس کا، اور وہ خارجی تھا، دشمنی رکھتا تھا. اللہ تعالی اس کو غارت کرے اور حضرت علی کو بے پناہ برکات عطا فرمائے. آمین. ان کا اگلا سوال کہ بوقت وصال، بوقت شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس. اگلا سوال فہد سلیم صاحب کا کہ اگر نابالغ بچہ روزہ رکھنے کی ضد کرے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جی اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن اگر اس نے کسی کو توڑ دیا تو اس پر کوئی قضا وغیرہ بھی نہیں ہے کیونکہ نابالغ ہے. لیکن یہ کہ محبت ہے، اس کو بتا دیں روزہ رکھا ہے اور وہ اس کو نبھا سکتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے، رکھے، اچھی بات ہے. میں نے بہت چھوٹی عمر میں رکھا تھا، ہمارے ہاں گھروں میں اکثر بچے رکھتے ہیں اور پورا بھی کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لازمی بات ہے چھوٹی عمر ہے، پورے مہینے کا نہیں رکھتا، کسی ایک دن کا 2 دن کا رکھتا ہے تو اچھی بات ہے اس کو. لیکن دیکھ لیں اگر یہ ہے کہ وہ نہیں وہ برداشت ہوتا اس سے تو پھر اس میں وہ نہ کریں اس کے ساتھ. اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لاتے تھے، تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے پاس جو وہی آنے کا ذکر ہے وہ کس طرح آیا کرتی تھی؟ کہاں ہے وہی کا ذکر؟ ان کے پاس وہی لانے کا ذکر کہاں ہے؟ ان کے پاس جبریل امین آئے تھے، ان کو پھونک ماری تھی کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بشر کی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس، بالکل آئے تھے. لیکن وہی ان کو کیا ہوئی تھی؟ تو یہ کہ اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم تھا وہ پورا کرنے آئے تھے. اگلا سوال محمد سبحان صاحب کا، لوہے کی گرل پر اگر ناپاک پانی گر جائے اور وہ دھوپ سے سوکھ جائے تو کیا پاک ہونے کا حکم لگے گا؟ جی زمین پر کیا ہوتا ہے، سمجھدار آدمی ہے، مٹی ہے، اس پہ ناپاکی گرتی ہے، دھوپ سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ تو جو نجاست لگی ہے وہ کس ٹائپ کی ہے، وہ اگر ہٹ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ہٹتی ہے تو پھر اس کو ہٹانا پڑتا ہے. اگلا سوال عبد الغفار صاحب کا، کیا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ذکر تو ہے وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، ان کو یہ کہ سزا کے طور پر بھیجا جائے گا، بالآخر سزا پوری کر کے یا اللہ معاف کرے گا تو واپس آئیں گے. بالکل ذکر قرآن میں موجود ہے، کتنی آیات میں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں کہ جہنم میں جانا پڑے. اللہ ہم سب کو بچائے اور معاف فرمائے. آمین. اگلا سوال شہباز مومن صاحب کا کہ تراویح میں مقتدی کو ہر نماز کی نیت کے بعد کیا ثنا پڑھنی ہوگی؟ کیا مطلب؟ بھئی اگر اس نے شروع کی ہے 2 رکعت پڑھ لی ہے، اگلی 2 رکعت شروع کر رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھے گا. اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے پھر نہیں پڑھے گا. اگلا سوال سعدیہ اور اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھنی ہے.
امام کے ساتھ ہے اور اس میں دیر ہو گئی، سستی ہو گئی تکبیر میں، امام نے قرات شروع کر دی تو پھر نہیں پڑھے گا، ورنہ ہر پہلی رکعت میں پڑھے گا۔ اگلا سوال سعدیہ محمود صاحبہ کا، شادی میں رخصتی کے وقت جو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حقیقت ہے؟ یہ جنہوں نے شروع کیا ان سے پوچھیں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے، بس اس کے سائے میں گزرنا ہے، بہترین جزدان بنانا ہے قیمتی کپڑے کا، قرآن کریم بھی بہت اچھا چھپا ہوا لینا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ یہ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بہرحال گزارنا، اس کے نیچے سے چلیں، آپ کا اچھا عقیدہ ہے کہ آپ قرآن کے سائے میں جائیں تو قرآن کے سائے میں زندگی بسر کریں نا، قرآن پڑھیں، اس کے مطابق کریں۔ صرف اتنا سایہ کرنا یہ ہمارے ہاں کسی نے ایجاد کر لیا ہے، میں اس کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہ کریں، لیکن یہ کہ قرآن پڑھیں بھی۔ اگلا سوال ام حبیبہ صاحبہ کا، کہ میرے ایک رشتہ دار کو فالج ہوئے 3 سال ہو گئے، اس کے لیے شفا یابی کے لیے کوئی دعا عنایت فرما دیں۔ جی دعا، جتنی دعائیں ہیں، دعائے شفا ہے، آیات شفا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں وہ پڑھیں، اس کے علاوہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، علاج بھی کرائیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلا سوال ضیاء خان صاحب کا، کہ ٹخنے کھلے صرف نماز میں رکھنے ہوں گے یا ہر وقت؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ پینٹ کے جو پائچے ہوتے ہیں وہ فولڈ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ جی آپ نے اتنے لمبے پائچے بنائے کیوں ہیں؟ آپ کو فیشن عزیز ہے یا اللہ کا حکم؟ یہ جو ٹخنے ننگے رکھنے کا مرد و عورت دونوں کے لیے حکم صرف نماز کا نہیں ہے، ہر وقت کا ہے۔ اہتمام سنت کے لیے نماز میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کپڑا موڑنا مکروہ تحریمی ہے، اس کو پھر نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ کوشش ایسے کریں کہ آپ اس میں اتنی صورتی نہ ہونے دیں، لیکن اہتمام سنت کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا چاہیے، وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ اہتمام سنت ہے، لیکن حکم صرف نماز کے لیے نہیں، ہر وقت کے لیے۔ اور یہ جو آج کل رواج بن گیا ہے کہ لوگ بلکہ ان کے ایڑیوں کے نیچے تک وہ ان کے پائچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں، وہ عبایا ہو، وہ پاجامہ ہو، وہ ان کی میکسی ہو، غرارہ شرارہ وہ زمین سے لگ رہا ہو، تو ٹخنے سے نیچے جو کپڑا لگتا ہے وہ آگ ہے، آگ، اس کو آگ میں تپا کر جسم داغا جائے گا، تو بچیں اس چیز سے۔ اگلا سوال حمیرہ منصور صاحبہ کا، کہ کیا ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بلا شبہ ثابت ہے۔ قرآن سے مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص۔ آپ جانتے ہیں ان چاروں چیزوں کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث سے یا قرآن سے، نصوص سے، الفاظ سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو آپ پڑھتے نہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ قرآنی آیت ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے اس میں تو دعا ہے، تو ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی دعا ہی کرتے ہیں نا کہ ہم نے جو نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان موجود ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ کا چھوٹا سا کتابچہ ہے ثواب العبادات، اردو انگلش دونوں زبانوں میں میرے پیج پہ موجود ہے، کوکب نورانی ukadvi.com، اس پیج پر دونوں یہ موجود ہے، تفصیل وہاں دیکھ لیجئے گا۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اگلا سوال رمشا سفیان صاحبہ کا، برتھ ڈے پر وش کرنا کیسا ہے؟ یہی کہیں گے نا آپ کو کہ سالگرہ مبارک ہو، یوم میلاد مبارک ہو، یہی کہتے ہیں نا، اسی کا نام برتھ ڈے ہے نا۔ اب آپ نے جو رسمیں بنائی ہیں، غبارے لگائیں گے آپ، کوئی خاص قسم کی ٹوپی بنا کے پہنائیں گے، اس میں کوئی گانے گائیں گے، ان کا کوئی نہیں ہے۔ باقی یوم میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برتھ ڈے پہ روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن آپ کی ولادت، اس دن آپ روزہ رکھتے تھے،
تو آپ اس دن کوئی صدقہ خیرات کریں وہ اچھا ہے، لیکن آپ کیک بھی رکھتے ہیں، اب کیک کو کاٹنا یہ آپ نے غیروں کا طریقہ اپنایا ہے، لیکن آپ کو برتھ ڈے منانا ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، وہ بالکل شوق سے منائیں، لیکن فضول خرچی یا غلط رسم میں نہ اپنائیں۔ اگلا سوال یوسف اشرف خان صاحب کا کہ عالم بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ جی، لفظ عالم کے معنی جاننے والا، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کو ضروریات دین کی کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں وہ اس کو معلوم ہو کہ میں کون سا کام کروں یا کیا کہوں گا تو دین سے نکل جاؤں گا۔ یہ باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کو 6 کلمے یاد نہیں ہیں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، چند لوگوں کو صحیح نماز آتی ہے، کچھ لوگ صحیح قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ضروریات دین کا۔ جو عالم بنتا ہے وہ ایک کورس ہے، کیا ہے؟ پہلے اس کو گرامر پڑھائی جاتی ہے، صرف اور نحو، یہ عربی کی گرامر ہے، لفظوں کے جس طرح آپ کی دوسری گرامر ہوتی ہے کہ لفظوں کو جملہ کیسے بنانا ہے، پھر یہ کہ ماضی آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، پیسو وغیرہ، پتہ نہیں کتنے آپ کے وہ ہیں، یہ ساری چیزیں تو اس کو اردو سے عربی، عربی سے اردو کرنا آ جاتی ہے، پھر کورس آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ابتدائی کتب پڑھتا ہے، مسئلے، پھر ضروریات دین، پھر فقہ جس کو کہتے ہیں، اصول فقہ، پھر اس کو اصول حدیث، حدیث، اصول تفسیر، تفسیر، یہ تقریباً 8 سال کا کورس ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں۔ تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکتا ہے، بتا سکتا ہے، عربی عبارت بغیر زیر زبر کے چونکہ محاورہ ہو گیا پڑھ سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ عین سے عالم کم ہے، الف سے اوپر مد لگا کے عالم تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ اگلا سوال سیدہ عائشہ صاحبہ کا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا کسی جگہ اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ سمندر کس شہر میں تھا؟ یہ بحر عرب کہلاتا ہے، بحر عرب کا ہی واقعہ واللہ عالم بتایا جاتا ہے، میں کوئی